استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح پر چڑھنے والے گناہوں کی گرد کو صاف کرنے کے لیے استغفار جیسا عظیم خزانہ عطا فرمایا ہے۔ جب انسان دنیا کی مصروفیات، خواہشات یا اپنی کمزوریوں کے باعث لغزشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو استغفار اس کے دل کو دوبارہ پاکیزگی، سکون اور اللہ کی قربت کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو گویا وہ یہ اعلان کرتا ہے، اے میرے رب، میں اپنی غلطیوں کا اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ یہی عاجزی اور امید اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اور اپنے توبہ کرنے والے بندوں کو بے حد محبت سے قبول فرمانے والا بھی ہے۔ اس حقیقت کی سب سے روشن مثال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے مکمل طور پر محفوظ اور معصوم تھے، پھر بھی آپ فرمایا کرتے تھے، میں روزانہ 70 سے بھی زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، قرب، روحانی بلندی اور بندگی کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچنے کا ایک ایسا مبارک عمل ہے جسے ہر مسلمان کو اپنی روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بنا لینا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی ایسی عظیم فضیلت بیان فرمائی کہ جو ہر مومن کے لیے امید اور اطمینان کا پیغام ہے۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کے لیے آسانی کا رستہ پیدا فرما دیتی ہیں، اس کے غموں کو سکون میں بدل دیتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ صرف مخصوص اوقات میں ہی نہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اور ہر فرصت کے لمحے میں استغفار کو اپنی زبان کی زینت بنائی رکھے۔ اگر روزانہ کم از کم ایک مرتبہ بھی اخلاص کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کیا جائے تو یہ عمل بندے کے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کی لغزشوں کی معافی کا سبب بنتا ہے اور اس کی روح کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ استغفار صرف گناہوں کی بخشش کا ہی ذریعہ نہیں، بلکہ رزق میں برکت، زندگی میں خیر، معاملات میں آسانی اور دل میں نور ایمان پیدا کرنے کا بھی عظیم وسیلہ ہے۔ جو شخص اسے اپنا مستقل معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی کامیابیاں، برکتیں اور خیر کے دروازے کھول دیتی ہے جن کا اس نے کبھی گمان نہیں کیا ہوتا، کیونکہ استغفار بندے کو اپنے رب کی رحمت سے جوڑ دیتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وہ مبارک کلمات ہے جو بندے کو ہر لمحہ اپنے رب کی رحمت کے قریب لے جاتی ہے۔ جب کوئی شخص سچے دل، کامل یقین اور عاجزی کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی برکتیں نازل فرماتی ہیں جن کا اثر اس کی دین، دنیا، رزق، صحت اور قلبی سکون پر نمایاں ہونے لگتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی برکت سے مال میں خیر اور برکت پیدا ہوتی ہے۔ بظاہر وسائل کم ہوتا بھی اللہ تعالیٰ ان میں ایسی وسعت اور کیفیت عطا فرما دیتی ہے کہ زندگی آسان محسوس ہونے لگتی ہے۔ قرآن کریم نے بھی استغفار کو مال اور اولاد کے عطیے کا سبب قرار دیا، اس لیے علماء نے ہمیشہ رزق میں برکت اور نیک اولاد کے حصول کے لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی کثرت کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق صالح اولاد عطا فرماتی ہیں اور گھر کو خیر و برکت سے بھر دیتی ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ انسان کے دل سے غفلت کی تاریکی دور کر کے اس میں نور ایمان پیدا کرتی ہے۔ جب دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو جسم میں تازگی، طبیعت میں نشاط اور زندگی کے ہر دن میں امید اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ مشکلات پہلے جیسی رہ سکتی ہیں مگر ان کا سامنا کرنے کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی بستی کے لوگ اخلاص کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، مصیبتوں کو ٹالنے کے اسباب پیدا کرتے ہیں، رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں اور پورے معاشرے پر خیر و برکت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہی عمل دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں بھی شامل ہے، کیونکہ توبہ بندے اور اس کے رب کے درمیان موجود رکاوٹوں کو ختم کر دیتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بندے کے اخلاق اور کردار کو بھی سنوارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت اور قبولیت پیدا فرما دیتی ہیں۔
حسد اور دشمنی کے اثرات کم ہونے لگتے ہیں، جائز حاجتوں کی تکمیل کے راستے آسان ہو جاتی ہیں اور مختلف آزمائشوں میں کامیابیوں کے اسباب بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح جادو، حسد، حادثات اور دیگر شروں سے حفاظت بھی اللہ ہی عطا فرماتی ہیں، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس کی رحمت اور حفاظت کے عظیم ذرائع میں سے ایک ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ بندے کی اپنے رب کی طرف مسلسل واپسی کا اعلان ہے۔ جو شخص اسے اپنا دائمی معمول بنا لیتا ہے وہ دنیا میں سکون، برکت اور خیر کی امید رکھتا ہے، جبکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت، رضا اور جنت کی ابدی نعمتوں کا امیدوار بن جاتا ہے۔ البتہ یہ تمام برکتیں اور فوائد اللہ تعالیٰ کی مشیت، حکمت اور اس کی رضا کے تابع ہیں، اور ہر چیز اسی کے حکم سے حاصل ہوتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور خیر کے دروازے کھولنے والا عظیم ذکر ہے۔ جب کوئی مومن اخلاص اور یقین کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اس کی برکت صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس کے گھر، اہل خانہ اور آنے والی نسلوں تک خیر کے سار پہنچاتی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کی کثرت سے اللہ تعالیٰ اولاد کے لیے خیر، ہدایت اور کامیابی کے راستے آسان فرما سکتے ہیں۔ والدین کی دعائیں اور ان کی نیک اولاد کے حق میں باعث سے برکت بنتی ہے، اس لیے استغفار کرنے والا اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی بھی امید رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ مبارک کلمات گھر کے ماحول میں سکون، رحمت اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی امید پیدا کرتے ہیں، جس سے آفتوں اور آزمائشوں سے بچاؤ کے لیے بندہ اپنے رب کی پناہ طلب کرتا ہے۔ ناظرین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ میاں بیوی کے تعلق میں بھی محبت، اعتماد اور خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جب دونوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے تو ان کے درمیان محبت، وفاداری اور ایک دوسرے کی قدر بڑھتی ہے۔ دلوں کو پھیرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے مومن ہمیشہ اسی سے دعا کرتا ہے کہ وہ زوجین کے درمیان محبت اور اخلاق قائم رکھے۔ جو شخص مستقل مزاجی سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا ہے وہ اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور برکت کی امید رکھتا ہے۔ تجارت ہو یا ملازمت، تعلیم ہو یا دیگر حلال ذرائع، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت، اس کے کاموں میں آسانی اور نقصان سے حفاظت کے اسباب پیدا فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح غم، پریشانی اور دل کی بے چینی بھی اللہ کے ذکر سے کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ دلوں کا حقیقی سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ انسان کے اخلاق میں بھی ایسی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے لوگوں کے دل نرم فرما دیتی ہے، مخالفتیں کم ہونے لگتی ہیں اور باہمی تعلقات میں خیر پیدا ہوتی ہے۔ بندہ اپنی ہر جائز اور حلال خواہش کے لیے بھی اپنے رب ہی سے امید وابستہ کرتا ہے، کیونکہ عطا کرنے والی ذات صرف وہی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ ذکر روحانی سکون، قلبی اطمینان، بیماریوں، پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ سے شفا، آسانی کی دعا کا بہترین ذریعہ ہے۔ البتہ یہ تمام خیر و برکت اللہ تعالیٰ کی مشیت، حکمت اور اس کے فیصلے کے تابع ہے، اور حقیقی نفع نقصان صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک ایسا مبارک ذکر ہے جو بندے کے دل کو اپنے رب سے جوڑتا ہے، روح کو تازگی بخشتا ہے، زندگی میں امید کی نئی روشنی پیدا کرتا ہے، اور جب انسان اخلاص، ندامت اور کامل یقین کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے دل سے مایوسی، بے چینی اور گناہوں کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد انسان کے باطن میں ایسا سکون پیدا کرتی ہے کہ وہ خود کو ہر طرح کے وسوسے، خوف اور منفی خیالات سے زیادہ محفوظ کرنے لگتا ہے۔ اسی لیے بہت سے اہل علم نے استغفار کو قلبی اطمینان اور روحانی طاقت کے اہم اسباب میں شمار کیا ہے۔ مسلسل استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنے والا شخص اپنے مزاج میں بھی مثبت تبدیلی محسوس کرتا ہے، دل میں امید بڑھتی ہے، طبیعت میں تازگی آتی ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہی یقین انسان کو دنیاوی پریشانیوں کا بہترین انداز میں سامنا کرنے کی ہمت عطا کرتا ہے، کیونکہ حقیقی سکون مال و دولت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قربت سے حاصل ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں سب سے بڑی آزمائشوں میں سے ایک رزق کی تنگی ہے۔ بے روزگاری، کاروباری مشکلات، قرضوں کا بوجھ اور معاشی دباؤ بہت سے لوگوں کی زندگی کو پریشان کیے ہوئے ہے۔ بعض لوگ یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ان کے کاموں میں مسلسل رکاوٹیں آ رہی ہیں یا حسد اور بدخواہی کی وجہ سے ان کے معاملات متاثر ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں مومن کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ رزق کے تمام خزانوں کی کنجیاں صرف اسی کے ہاتھ میں ہیں اور کوئی بھی بندش یا رکاوٹ اس کے حکم کے بغیر باقی نہیں رہ سکتی۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے رزق میں برکت اور آسانی کی دعا کرنا چاہتا ہے تو نماز کے بعد پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے، پھر محبت، عاجزی اور مکمل یقین کے ساتھ 600 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کرے، اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے حلال، پاکیزہ اور کشادہ رزق کی دعا کرے۔ اس عمل کے دوران دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے
اللہ اپنے فضل، اپنی حکمت اور اپنے مقرر کردہ وقت کے مطابق بندے کے لیے آسانیاں پیدا فرماتی ہیں۔ اس لیے استغفار کو کسی جودائی نسخے کے طور پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ جب بندہ مسلسل استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ہوئے اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر و برکت، قلبی سکون، حلال رزق کے ایسے دروازے کھول سکتے ہیں جن کا پہلے تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، استغفار صرف چند الفاظ کا ورد نہیں بلکہ یہ بندے کی پوری زندگی کا روح بدل دینے والی ایک روحانی کیفیت ہے۔ جب ایک انسان استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کہتا ہے تو وہ در حقیقت اپنے رب کے دروازے پر دستک دیتا ہے، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنے نفس کی سرکشی کو توڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے پار رحمت کا امیدوار بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم میں بار بار توبہ اور استغفار کی دعوت دی گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ان کا بندہ گناہوں کے بوجھ تلے دب کر مایوس ہو جائے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہر لغزش کے بعد دوبارہ ان کی طرف لوٹ آئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت نقل فرمائی، جس میں انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اپنے رب سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر موسلادھار بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ استغفار صرف آخرت کی کامیابی کا ذریعہ نہیں بلکہ دنیا کی آباد کاری، اللہ کی رحمت اور اس کی خصوصی عنایت کا بھی سبب ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں ایک مقرر وقت تک بہترین زندگی عطا کرے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ ناظرین، اس آیت میں متاع حسنہ کا وعدہ کیا گیا، یعنی ایسی زندگی جس میں دل کا سکون، برکت، قناعت اور اللہ کی رضا شامل ہو۔ یہ نعمت صرف مال سے نہیں بلکہ اللہ کی خصوصی رحمت سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور عظیم حقیقت یہ ہے کہ استغفار اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اس کی رضا میں بدلنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہے، اور نہ ہی اللہ انہیں عذاب دے گا جبکہ وہ استغفار کرتے رہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار فرد ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے اللہ کی رحمت اور حفاظت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عقیل مزنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اس لیے میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ علماء نے اس کی تشریح میں لکھا کہ یہ گناہ کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی عظمت کے مقابلے میں اپنی بندگی کو مزید کامل بنانے کا اظہار تھا۔ استغفار کی سب سے خوبصورت حقیقت یہ ہے کہ انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ گناہ کے بعد انسان یہ سوچ لے اب میرے لیے واپسی کا کوئی رستہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ آیت ہر انسان کے لیے امید کا چراغ ہے جو اپنے ماضی کی غلطیوں سے پریشان ہے۔ احادیث میں ایک اور عظیم بشارت ملتی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے نے جان لیا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر گرفت بھی کرتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا، اگر وہ دوبارہ لغزش کرے اور پھر صدقے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے معاف فرما دیں گے جب تک کہ وہ سچی توبہ کرتا رہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں یہ حقیقت ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ استغفار کو جادو عمل نہیں بلکہ بندے کے دل کی کیفیت کا نام ہے۔ جب اس کے ساتھ سچی توبہ، گناہ چھوڑنے کا ارادہ، حقوق العباد کی ادائیگی اور اللہ پر کامل بھروسہ شامل ہو جائے تو یہی الفاظ انسان کی زندگی میں رحمت، ہدایت اور نور کا سرچشمہ بن جاتے ہیں۔ یہی وہ ذکر ہے جو بندے کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں کے رب کے قریب کر دیتا ہے، اور یہی وہ سرمایہ ہے جس کے ذریعے انسان دنیا میں اللہ کی رحمت اور آخرت میں اس کی مغفرت کی امید لے کر زندگی گزارتا ہے۔